علیشہ ہے اور میں روبی کی بیٹی ہوں۔ یہ جو میری ماں کی کل سے 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، یہ سراسر میری ماں غلط بیانی کر رہی ہے۔ مجھے کسی نے کوئی اغوا وغیرہ نہیں کیا۔ میں حلفاً کہتی ہوں کہ جو میرا سوتیلا باپ برکت علی ہے، یہ مجھے نشاور گولیاں دیتا تھا۔ سی پی او صاحب، یہ میرے سے جنسی زیادتی کرتا تھا، یہ مجھے مارتا تھا، اور میں اپنی ماں کو بتاتی تھی رو رو کے، چلو باپ میرا سوتیلا ہے پر ماں تو میری سکی تھی۔ میں اس کو بتاتی تھی کہ یہ ویسے یہ کرتے ہیں۔ میری ماں اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے مجھے نہیں دی ہے، مطلب اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کبھی مطلب میرے بات کا اس سے کبھی ذکر نہیں کیا کہ بھئی تم میری بیٹی کے ساتھ کیا کرتے ہو کیا نہیں۔ اور یہ ابھی یہ مجھے اپنے گناہوں میں شریک کرنا چاہتی تھی۔ یہ کافی لوگوں پہ میری جو ماں ہے، اس نے جھوٹے پرچے کیے عزت دار مردوں پر اور پیسے والوں پر، صرف پیسے کے لیے، اور یہ مجھے اپنے گناہ میں شریک کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے مارا، اور ایک جو پرچہ کروایا زنا والا، اس پہ انہوں نے مجھے پورے محلے میں ہر جگہ پہ بدنام کر کے رکھ دیا۔ ہر جگہ لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کرنے لگ گئے۔ میری ماں کو میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے زبردستی کہا تم بیان دو، تم بولو، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ ہوا، میرے اوپر تشدد کیا۔ میں جب نہیں مانی، میں نے کہا میں نہیں کروں گی، میں آپ کے گناہوں میں آپ کی طرح نہیں کروں گی، میں نے قبر میں جانا ہے۔ تو میرا جو برکت علی ہے، سوتیلا باپ ہے، اس نے مجھے مارا، ڈنڈوں سے مارا، مجھے کٹ لگائے، میرے جسم پہ ابھی بھی یہ سارے نشانات موجود ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے زبردستی بیان کروائے، انہوں نے عزت دار مردوں کے اوپر جھوٹے پرچے وغیرہ کروائے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ میری ماں نے پہلے بھی بہت سارے عزت دار لوگوں کے اوپر اس طرح کیا ہے، اور یہ سب یہ پیسے کے لیے کرتی ہے۔ اسے یہ پیسے لے کے اور یہ معاملہ ختم کر دیتی ہے۔ میں جب نہیں مانی، ان لوگوں نے مجھے مارا شارا، بہت زیادہ مارا مجھے، میں روئی، میں بہت زیادہ روتی رہی، ان لوگوں نے نہیں سنی میری۔ میرے جسم پہ آپ سی پی او صاحب دیکھیں، میرے پاس ایک آخری امید آپ ہی ہیں۔ اگر آپ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر میرے ایک بیٹی، حکومت کی کسی بیٹی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بس ہماری مدد کریں آپ۔ اور میں بہت مشکل سے موقع دیکھ کے گھر سے نکلی، صبح بھاگی، سیدھا عدالت کی طرف روانہ ہوئی۔ تو میں نے جج صاحب کے سامنے پیش ہوئی، میں نے انہیں سب کچھ واقعہ بتایا کہ بھئی میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری ماں اور یہ سب کچھ ان لوگوں نے مجھ سے زبردستی کروایا ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے اپنی ماں سے خطرہ ہے، مجھے اپنے باپ سے خطرہ ہے۔ تو ان لوگوں نے، جج صاحب نے ساری بات سنی اور مجھے دارالایمان بھیج دیا۔ میں کچھ وقت دارالایمان میں رکی اور میں اپنی مرضی سے باہر آئی ہوں۔ ابھی بھی میری ماں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، میرے پیچھے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، مجھے مارنا چاہتی ہے۔ میری ماں نے میری عزت خراب کر دی، میرے گلی محلے بدنام کر دیا، صرف پیسوں کی لالچ کے لیے ایک عزت دار مردوں کے دامن پہ داغ لگائے اور اپنی بیٹی کی عزت خراب کی۔ میں صرف اور صرف انصاف چاہتی ہوں سی پی او صاحب۔ دیکھیں، ایک اللہ ہے، اور اللہ کے بعد دوسرے ایک آپ ہے جس سے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور مجھے سپورٹ کریں گے۔ میں زیادہ کچھ نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ مجھے دنیا میں انصاف دے دیا جائے، مجھے میری ماں اور میرا سوتیلا باپ جو برکت علی ہے اس سے مجھے انصاف دیا جائے، ان کی تحقیق کی جائے۔ آپ بے شک فورینزک کروائیں ان کے موبائل کا،
برکت علی کے موبائل کا نشاور گولیوں کی تصویریں اور پتہ نہیں کیا کیا. میں نہیں بول سکتی، نہیں مطلب آپ بے شک آپ تحقیق کریں اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے. میں نہیں چاہتی کہ کل کو ان کو دیکھ کے اور بھی باپ اور مائیں اپنی اولادوں کے ساتھ اس طرح کریں. مجھے انصاف چاہیے. مجھے کسی سے خطرہ نہیں ہے، مجھے صرف اپنی ماں سے خطرہ ہے اور اپنے ستیلے باپ سے. اور جب میں بیانوں کے لیے نہیں مانتی تھی نا سی پی او صاحب، تو یہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے. ان لوگوں نے میرے گلے بھی دبائے اور مجھے مارنے کی کوششیں بھی کی. اور جب انہیں پتہ ہے کہ میں نہیں ان کی بات مان رہی تو انہوں نے میرے اوپر پیچھے بندے بھی چھوڑے ہوئے ہیں. میں صرف انصاف چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ مجھے انصاف دیں. اور میری ایک آخری امید آپ ہی ہیں. اگر میری جان کو کوئی بھی خطرہ ہوتا ہے یا مجھے کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار صرف میری ماں اور میرا ستیلا باپ ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میری تکلیف سمجھیں اور میری مدد کریں. میں بھی آپ کی بیٹی جیسی ہوں، میری مدد کریں. میں بہت مشکل میں ہوں، میں بہت مشکل میں